حجاج اکرام کو سعودی وزارت حج و عمرہ نے خبردار کیا کہ حج پر آئے حجاج اپنے ویزے کی مدت ختم ہونے سے قبل اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ حج ویزے پر آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوانین کی پابندی کریں۔ ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد مملکت میں قیام غیر قانونی عمل شمار ہوگا۔ وزارت نے وضاحت کی کہ حج ویزا مخصوص ایام کے لیے ہی جاری کیا جاتا ہے۔ مدت ختم ہونے کے بعد ہر وہ شخص جو حج ویزے پر مملکت میں پایا جائے گا غیر قانونی شمار کیا جاتا ہے، جس پر قید اور جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ واضح ہے کہ حج یا عمرہ ویزے پر آنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت کے اندر مملکت سے روانہ ہوں۔ ایسے افراد کو قیام کی سہولت فراہم کرنے والے بھی قانون شکنی کی مرتکب قرار پائیں گے۔ حالت نشے میں سرکاری اسکول کا ایک ہیڈ ماسٹر اسکول پہنچا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع ملک کے دھرما پوری گاؤں میں پیش آیا۔ آدھار کارڈ اپڈیٹ کروانے کے لیے فارم پر گزٹڈ ہیڈ ماسٹر کے دستخط کے لیے جب مقامی افراد اسکول پہنچے تو انہوں نے اس ہیڈ ماسٹر کو حالت نشے میں دیکھا۔ انہوں نے جب فارم پر دستخط کرنے کی سے خواہش کی تو اس نے انکار کر دیا اور مقامی افراد سے الجھ پڑا۔ مقامی افراد نے اس کی ویڈیو لیتے ہوئے وائرل کر دی۔ مقامی افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس ہیڈ ماسٹر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے کالج آف ٹیکنالوجی کے طلباء جو بوائز ہاسٹل میں مقیم ہیں کہ چھت کا سلیب گرنے کے بعد اپنی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے۔ یونیورسٹی کیمپس میں ہاسٹل کے واش روم کی چھت کے سلیب کا ایک حصہ گر پڑا۔ یہ واقعہ رات میں پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل بارش کے دوران واش روم کی چھت کا سلیب گر پڑا۔ چونکہ یہ واقعہ رات میں پیش آیا اس لیے اس میں کوئی طالب علم زخمی نہیں ہوا۔ اس واقعے کے بعد طلباء اپنی سلامتی کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بوائز ہاسٹل کی عمارت قدیم ہے۔ 1960 میں یہ عمارت تعمیر کی گئی۔ کالج کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ یہ قدیم ڈھانچہ چونے کے موڑ تاڑ اور لوہے کی بیم سے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی باقاعدگی سے سیمنٹ سے مرمت نہیں کی جا سکتی۔ کیمپس میں 29 کے منجملہ 5 ہاسٹلوں کی عمارت کی حالت خستہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے ہی گھر میں چوری کی واردات انجام دی۔ پولیس نے تحقیقات کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔ چوری کی عجیب و غریب واردات اتوار کو تلنگانہ کے ضلع نرمل کے مادھا پور کالونی میں پیش آئی۔ ملزم کی شناخت شیوا کے طور پر کی گئی، جس نے اپنے مکان میں بیوی کے 8 تولے وزنی طلائی زیورات اور چاندی کے علاوہ رقم کی چوری کی۔ پولیس نے مسروقہ مال اس کے پاس سے برآمد کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ شیوا کی بیوی انیتا رانی گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہے۔ چوری کی واردات کا یہ منظر پڑوسیوں کے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا تھا۔ اسی کے فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات پر شیوا نے بتایا کہ شخصی اخراجات کے لیے اس نے یہ واردات انجام دی۔ اس نے کہا کہ بیوی کو اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے اپنے گھر کا قفل توڑ کر زیورات کی چوری کی تھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ چوری کرنے کے بعد اس نے شکایت درج کروانے کے لیے شیوا خود بھی اپنی بیوی کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے منگل کے روز پارلیمنٹ میں پیش کردہ یونین بجٹ میں ریاست بہار کو امداد دینے کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ مسٹر نتیش کمار نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے یونین ہمارے میں پارلیمنٹ میں نہیں لیے بجٹ میں بہار کے اعلان کردہ متعدد پروجیکٹوں پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہار کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب خیال رکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عام بجٹ 2024 اور 25 کو معاشرے کے ہر طبقے کے لیے بہتر موقع، نئی توانائی اور روشن مستقبل لانے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ ہندوستان کو تیسری سب سے بڑی معاشی طاقت بنانے کے عمل میں ایک حوصلہ افزا کے طور پر کام کرے گا اور ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی مضبوط بنیاد رکھے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن کی طرف سے آج لوک سبھا میں پیش کیے گئے مالی سال 2024 اور 25 کے عام بجٹ کی تعزیت کرتے ہوئے مودی نے کہا، میں اس اہم بجٹ کے لیے تمام ہم وطنوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ کنٹونمنٹ کی BRS MLA لسیا نندیتا کی موت پر تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں تعزیتی قرارداد منظور کی گئی اور تمام اراکین نے 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ بعد ازاں اسپیکر گڈم پرساد کمار نے ایوان کی کارروائی کو چہارشنبے کو 10 بجے تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ آج جیسے ہی ایوان کی کارروائی کا آغاز ہوا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لسی نندیتا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو اور IT اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر نارا لوکیش نے منگل کو وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن کے ذریعے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مرکزی بجٹ کا خیر مقدم کیا اور ریاست کو فنڈز مختص کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ مسٹر نائیڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مالی سال 2024 اور 25 کے مرکزی بجٹ میں ہماری ریاست کی ضرورت کو سمجھنے اور دارالحکومت پولاورم صنعتی نوڈز اور آندھرا پردیش کے پسماندہ علاقوں کی ترقی پر توجہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مسٹر نائیڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مرکز کی طرف سے یہ تعاون آندھرا پردیش کی تعمیر نو میں بہت آگے جائے گا۔ میں آپ کو اس ترقی پسند اور اعتماد سے بھرپور بجٹ پیش کرنے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع مستقر کے سرکاری ہاسپٹل میں پیش آئے ایک انتہائی تکلیف دہ واقعے میں رضا ربانی نامی نوجوان کی نوزائیدہ بچی کی ڈیلیوری کے دوران موت واقع ہو گئی۔ متاثرہ کے افراد خاندان نے مبینہ طور پر الزام عائد کیا کہ نرسنگ اسٹاف کی لاپرواہی اور نازک وقت پر ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کے براہ راست نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔